السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سبق سورۃ البقرہ کا چل رہا ہے۔ آیت نمبر 7 تک الحمدللہ ہم نے سبق مکمل کر لیا ہے۔ آج اس سے آگے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، مگر اس سے پہلے ہم گزشتہ اسباق کا خلاصہ دیکھ لیں گے تاکہ جو ان دونوں اسباق کے مابین ایک ربط ہے وہ واضح ہو جائے، مضمون اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو سوال کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا اور ہدایت عطا کر دی اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ہدایت نامے کو قبول کرنے اور اسے رد کرنے میں 3 گروہ سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ جو دل سے تسلیم کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں اور عمل سے اس کا ثبوت دیتے ہیں۔ قرآن ان کو اولئک ھم المفلحون کہہ کر ذکر کرتا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ دوسرا گروہ اس ہدایت نامے کے حوالے سے سامنے آتا ہے، یہ نہ تو زبان سے اقرار کرتا ہے، نہ ہی دل سے اس ہدایت نامے کو تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی عمل سے اس کو ثابت کرتا ہے۔ ان کو قرآن ذکر کرتا ہے ان الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور ان کا انجام بیان کرتا ہے لہم عذاب عظیم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے رب العالمین نے۔ جبکہ اس ہدایت نامے کو لے کر جو تیسرا گروہ سامنے آتا ہے، یہ وہ ہے جو زبان سے تو اقرار کرتا ہے مگر دل سے تسلیم نہیں کرتا۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کی 4 نشانیاں حدیث پاک کے اندر بیان ہوئی ہیں، جبکہ 2 نشانیاں قرآن پاک کے اندر بیان ہوئی ہیں جن کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ منافق کی 4 نشانیاں جو حدیث پاک کے اندر گزری ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، اور جب اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ اختیار کرتا ہے۔ جبکہ قرآن کے اندر جو اس کی 2 خوبیاں بیان کی گئی ہیں جو اس کی تعریف کا باعث بنتی ہیں، اس میں سے پہلی یہ ہے کہ وہ نماز میں کھڑا ہونے سے سستی کرتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بھی سستی کرتا ہے، کمی کرتا ہے۔ باقی کاموں میں لگا رہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی باری آتی ہے تو اس میں وہ سستی محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں منافق کی، اور ہمارے لیے ایک آئینہ ہے کہ اس میں ہم اپنی ذات کو دیکھیں۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اس آئینے میں جو آئینہ اصل میں ہمیں اپنا عکس دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ یہ ان کا دعویٰ ہے جو وہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہ جو دعویٰ ان کا ہے یہ جھوٹا دعویٰ، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ صرف زبانی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، دل سے انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کو۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں آمنا، یہ کہہ کر کہ ہم بھی مومن ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، کیونکہ اس کا وبال انہی کی جانوں کو پڑے گا۔ الٹیمیٹلی اس ساری کی ساری کارستانی کا جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے وہ انہی کو فیس کرنا پڑیں گے۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ ایک علم ہوتا ہے اور ایک شعور۔ علم تو عقل والی مخلوق کے ساتھ خاص ہے، جیسے انسان، جنات اور فرشتے، جبکہ شعور اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے اوپر آنے والے حالات کا احساس اور ادراک ہونا۔ جیسا کہ حیوانوں کو گرمی سردی کا احساس ہوتا ہے، بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے متعلق فرمایا کہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے، یعنی یہ منافق ایسے ہیں کہ ان کو حیوانوں جیسا بھی شعور نہیں۔ حیوان کم از کم اپنی ان ضروریات کو تو محسوس کر لیتے ہیں کہ سردی لگ رہی ہے یا گرمی لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے یا پیاس لگ رہی ہے، تو ان منافقوں کو اس چیز کا بھی احساس نہیں ہے، اتنا شعور بھی ان کے پاس نہیں ہے جو وہ اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
اور اس کا انجام بہرحال انہوں نے فیس کرنا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر منافقت کی بیماری ہے۔ جو دن گزرتے ہیں نیک لوگ، مومن لوگ نیکیاں کما رہے ہیں، اپنے ایمان میں ترقی کر رہے ہیں، اعمال صالحہ میں آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ منافق فزادہم اللہ مرضا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی بیماری کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دیا۔ وہ اپنے نفاق میں ترقی کرتے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مومنین اپنے درجات کو بلند کرنے والے اعمال کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کو یقینی بنانے والے اعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ اپنے نفاق میں ترقی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے اعمال میں ترقی کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ عذاب علیم کے بارے میں مفسرین بیان فرماتے ہیں یہ اتنا دردناک عذاب ہے کہ خود جہنم اس عذاب سے پناہ چاہتی ہے۔ سب سے سخت عذاب منافقوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے نچلے درجے میں جہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا وہاں ان کو سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ اس طرح کہ زبانی کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، مگر دل سے اس کو مانتے نہیں۔ تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ زبان سے کسی طرف اور دل سے کسی اور طرف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، کیونکہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا، گالی گلوچ کرنا یہ فساد ہی تو ہے۔ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، جبکہ رب تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ الا، خبردار، ہوشیار، انہم ہم المفسدون، کسی شک میں نہ رہنا یہی وہ لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، جبکہ وہ اپنی زبانوں سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ پھر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ اصل میں فساد مچانے والے وہ ہیں اور وہ اصلاح کے نام پہ فساد کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جس وقت ان سے کہا جاتا ہے کہ سچا ایمان لے آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے ایمان لائے ہیں لوگ، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جس طرح وہ ایمان لائے ہیں اس طرح کا ایمان لاؤ، سچا پکا، جو دل سے یقین رکھتے ہوئے ہو، زبان سے اقرار کرتے ہوئے ہو اور عمل سے وہ چیز ثابت ہو۔ قالوا، وہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لائے ہیں بے وقوف لوگ۔ اعوذ باللہ، منافق لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو سچے مخلص اور دیانتدار مومنین ہیں یہ اصل میں بے وقوف ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی عقل مندی والا کام تو ان کا ہے نہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہتے جاتے ہیں یہ بے سوچے سمجھے ان کی تقلید کرتے چلے جاتے ہیں، گھر بار سب کچھ ان کے کہنے پر قربان کر دیا انہوں نے۔ اگر یہ عقل مند ہوتے تو اپنے مکان بناتے، دولت اکٹھی کرتے، اور جو اتنی بڑی آفرز ہوئی ہیں ایمان کو چھوڑنے پر ان لوگوں کو، بڑے گھروں کے اندر سے رشتے حاصل ہونے کی، بہت زیادہ دولت ملنے کی، اقتدار اختیار ملنے کی، یہ ان کو حاصل کرتے، بجائے اس کے کہ یہ وہ سب کچھ حاصل کرتے جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے اوپر وہ بھی قربان کر دیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ لوگ عقل مند ہوتے تو اپنی تجارت کو بڑھاتے، آسودہ حال ہوتے، دنیاوی ترقی کرتے، جبکہ انہوں نے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ کے ان کے کہنے کے مطابق ہر اس کام کو کیا ہے جس میں ان کو دنیاوی نقصان ہوا ہے۔ تو وہ کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ الا انہم ہم السفہاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خبردار، ہوشیار، بے شک بغیر کسی شبے کے یہی وہ لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں، یعنی جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا دنیاوی نقصان کر لیا ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں، اعوذ باللہ، اصل میں یہ لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ خود بے وقوف ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، مگر وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جس وقت ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے آمنا، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہم بھی مومن ہیں آپ کے جیسے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ اپنے لیڈروں کے پاس جاتے، اپنے وڈیروں، اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو ان سے جا کے کہتے قالوا إِنَّ مَعَكُمْ، بے شک ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، شک نہ کیجئے ہم تو اصل میں آپ کے ساتھ ہیں۔ باقی آپ نے یہ جو سن رکھا ہے کہ ہم نے مومنین سے کہا ہے کہ ہم بھی مومن ہیں، تو یقین جانیں انما نحن مستہزئون، پختہ بات یہ ہے کہ ہم تو مومنوں سے مذاق کرتے ہیں،
ان سے دل لگی کرتے ہیں، ہم کہاں ایمان لانے والے۔ جب ان کی طرف سے ان کو سرزنش ہوتی، پکڑ ہوتی، تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے اس طرح کے جواب دیتے تھے کہ ہم تو مومنین کے ساتھ صرف مذاق کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں، اصل میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بدلہ دے گا اس کا جو وہ مذاق کرتے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو مہلت دیتا ہے پروردگار، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یا مہون، وہ سرگرداں اور حیران پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کو دراز کر چھوڑا ہے کہ جس چیز کو وہ اپنے تئیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو منافقین کے سردار ہیں ان کے ساتھ مل کر ان سے دنیاوی فائدے حاصل کر رہے ہیں، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گا۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کو دراز کر چھوڑا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ظالم کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے، یہاں تک کہ جب اس کو سختی سے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت مضبوط پکڑ ہے۔ آئندہ اسباق کے اندر انشاءاللہ منافقین کی بدکاریوں کا تذکرہ ہوگا جسے ہم بالتفصیل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔